کسٹم حکام کی ناقص حکمت عملی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی فروخت درد سر بن گئی۔ نیلامی میں رکھی لگژری گاڑیاں زنگ آلود ہونے لگیں۔ نیلامی میں رکھی 22 لگژری گاڑیاں فروخت نہ ہو سکیں۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ، پنجاب حکومت کا فنڈز دینے سے انکار۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے ایل ڈی اے کا سرکاری اراضی نیلام کرنے کا فیصلہ۔ لاہور جمخانہ انتخابات 2017 کے حتمی نتائج کا اعلان۔ کامران لاشاری گروپ نے میدان مار لیا۔ کامران لاشاری 1809 ووٹ لے کر چیئرمین جمخانہ منتخب۔ لاہور نیوز نے جمخانہ الیکشن کے نوٹیفیکیشن کی کاپی حاصل کر لی۔ اورنج ٹرین منصوبے کے پیکج 1 پر 76%، پیکج 2 پر 51% اور پیکج 3 پر 66% کام مکمل۔ چیئرمین باسا چودھری شہباز کی زیر صدارت اورنج لائن ٹرین منصوبے سے متعلق اجلاس، پیش رفت کا جائزہ۔ محنت کر کے رات نو 1 بجے 1:30 بجے سونی ہوں، دن 5 بجے پھر اٹھ پینی ہوں۔ یہ حوصلہ کیسے جھکے، دنیا بھر میں خواتین کی عظمت اور خدمات کا اعتراف۔ تصویر کائنات میں رنگ بھرنے والی خواتین کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ خواتین کو مساوی حقوق دینے سے ہی معاشرہ ترقی کرے گا۔ سرکاری ملازمتوں میں خواتین کا کوٹا 5% سے بڑھا کر 15% کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خواتین کے عالمی دن پر پیغام۔ ایوان اقبال میں خواتین کے عالمی دن پر تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت اور ذکیہ شاہنواز سمیت خواتین کی کثیر تعداد شریک۔ پنجاب یونیورسٹی میں خواتین کے عالمی دن پر ریلی کا انعقاد۔ ریلی میں اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ عزم و ہمت کی مثال، خواتین کو خراج تحسین پیش۔ نہ کوئی مقدمہ نہ ایف آئی آر، سیشن کورٹ کے حکم پر عدالتی ویلف نے سی آئی اے ماڈل ٹاؤن کی زیر حراست 5 خواتین کو بازیاب کرا لیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تیسرے روز بھی کورم کی نظر۔ ارکان اسمبلی کی عدم حاضری پر اجلاس پہلے تاخیر کا شکار، پھر اسپیکر نے 20 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ ایوان میں آئیں یا نہ آئیں، ارکان اسمبلی کی پھر بھی موجیں۔ گرما گرم چائے، کافی، بسکٹ، سینڈوچ، شامی کباب اور مشروبات ملیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا کیفیٹیریا 1 سال بعد کھول دیا گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی کمرہ عدالت سے مشکوک شخص گرفتار۔ مشکوک شخص وکیل کی یونیفارم میں عدالت میں آیا۔ بجلی چوروں کے خلاف شکنجہ سخت، 2 بار بجلی چوروں کی شکایت پر کنیکشن مستقل طور پر کاٹنے کا فیصلہ۔ بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر لازمی درج کرائی جائے، لیسکو افسران کو ہدایت۔ ایل ڈی اے کا گجرپورہ میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن، سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ آپریشن بلاک D2، C1 اور C2 میں کیا گیا۔ $2 کروڑ 7 لاکھ روپے کمرشل فیس کی عدم ادائیگی، ایل ڈی اے نے گلبرگ کے علاقے میں املاک سیل کر دی۔ محکمہ ایکسائز اور ملٹری پولیس کا ڈیفنس اور کینٹ میں مشترکہ آپریشن، 11 ٹیمیں تشکیل۔ چیئرمین لاہور بورڈ کی گاڑی سے غیر نمونہ نمبر پلیٹ اتار لی۔ ایف
FIA की कार्रवाई। बैरून ममालिक में नौकरी का झांसा देने वाले 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान शहरियों को जाली नौकरी की दस्तावेजात देकर लाखों रुपए बटोरते थे। मांगा मंडी में इंसानियत सोज वाकया। नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान कत्ल। मुल्जिमान ने लाश जला दी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। हाईकोर्ट में नई फ्रांसिक लेबॉर्ट्रीज न बनाने के खिलाफ केस। अदालत का नई लेबॉर्ट्रीज न बनाने पर सख्त बरहमी का इजहार। 15 मार्च तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा। कीमत 206 रुपए फी किलो हो गई। उधर सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा। और रेस क्लब में हफ्तावार घुड़ रेस मुकाबले। एक बार नामी घोड़े ने मैदान मार लिया। दूसरी रेस विक्ट्री नामी घोड़े के नाम। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात शामिल करें। आपको बताएं कि प्रेस क्लब और एतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव है। डेविस रोड, क्वीन मैरी कॉलेज के तरफ और ठंडी सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। आपको बताते चलें कि ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हुई है। प्रेस क्लब और एतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव है। तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अदनान भट्टी। अदनान, बताइएगा कि प्रेस क्लब और एतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, शहर में जिस तरह जो है वो रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, ट्रैफिक की रवानी जो मुतासिर हो रही है। इस दौरान जो है अभी कुछ देर कबल जो है डेविस रोड, क्वीन मैरी कॉलेज और रोड जो और दीगर जो इतराफ की सड़कें हैं वो शदीद ट्रैफिक का दबाव है उस पर, और जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके हवाले से एक नई स्ट्रेटेजी भी अपनाई गई थी कि मुख्तलिफ किस्म की जो एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया था कि यहाँ पर वो डेवलप किया जाएगा और ट्रैफिक रवानी को जो है वो रवा रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स को भी हदायत की गई थी कि हर सूरत जो है वो उसकी रवानी को जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी शहरी को है जो मुश्किलात का वो सामना ना करना पड़े। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है उसका शदीद दबाव है और ये डेविस रोड से लेकर मोहल्ला जितनी सड़कें हैं, जितनी भी अतराफ की जो रोड हैं, वहाँ पे शदीद ट्रैफिक का दबाव है, जिस पर सीडीओ ने हदायत की है वार्डन्स को कि वो फौरी तौर पर वहाँ पे पहुंचे और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएं। जी अदनान, बम्पर टू बम्पर गाड़ी लगी हुई है जैसा कि हम भी देख सकते हैं। ये बताइएगा क्या वहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है क्योंकि स्कूल टाइमिंग में अगर देखा जाए तो ज़्यादा शदीद दबाव होता है क्योंकि कॉलेज और दीगर स्कूल्स भी वहाँ पे कायम है। अगर आज अभी सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक की रवानी जो शदीद वहाँ पे मुतासिर है, लेकिन अभी कुछ देर बाद जब छुट्टी होगी तमाम कॉलेज और स्कूल्स को तो उसके हवाले से जो है वो मजीद ट्रैफिक जो है वहाँ पे जैम हो सकती है और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक वार्डन जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा। खजाने में पैसे ही मौजूद नहीं। पंजाब हुकूमत ने फंड्स देने से इनकार कर दिया। LDA 20 अरब रुपए की खती रकम जाती वसाइल से पूरी करेगा। LDA और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान गारंटी बैंक ऑफ पंजाब देगा। मंसूबे की तकमील के लिए LDA का सरकारी राजी नीलाम करने का फैसला। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शेख जैनुल आबदीन से। शेख जैनुल आबदीन, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के नाम से एक मेगा प्रोजेक्ट बनने के लिए जा रहा है, तो इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को करारा जवाब दे दिया है और फंड देने से इनकार कर दिया है। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस वक्त खजाना खाली है और मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पर बहुत ज्यादा जो फंड हैं वो खर्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस मंसूबे पर पंजाब हुकूमत पैसे खर्च नहीं कर सकती। लिहाजा LDA अपने ज़ाती वसाइल से इस मंसूबे को मुकम्मल करे। तो इस सिलसिले में LDA की जानिब से अपने जो खजाने हैं उसकी लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी गई हैं कि 20 अरब रुपए की रकम किस तरह इस सिलसिले में खर्च की जाएगी। ताहम जो कॉन्ट्रैक्टर और LDA के दरमियान एक इस मंसूबे की तामीर के लिए जो मुआहदा होगा उसकी जो गारंटी है वो बैंक ऑफ पंजाब देगा और इस सिलसिले में इस खती रकम को पूरा करने के लिए LDA ने जो सरकारी अराजी है LDA की जो ताहाल नीलाम नहीं हो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के हवाले से आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। शेख सैन, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से।
ایوان اقبال میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی ہے جس کے وزیر اعلیٰ پنجاب مہمان خصوصی ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ عائشہ غوث پاشا جو ہیں وہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ بتاؤں گی جس کی وجہ سے ہم معاشی طور پہ بااختیار ہوں گے اور بااختیار بنیں گے، ساتھ ہی ساتھ لیجسلیٹو فریم ورک، قوانین میں وہ چینجز، وہ تبدیلیاں جو ہمیں بااختیار کرنے میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ہمارا ایک امپیڈمنٹ تھا، اس کو ریموو کیا ہے اور اس کو ہٹایا ہے حکومت پنجاب نے۔ میں بالکل مختصراً آپ کو اب بتاؤں کہ یہ سارے ایریاز میں پنجاب گورنمنٹ کے کچھ امپورٹنٹ انیشیٹیوز ہیں، وہ کیا ہیں۔ تعلیم کا شعبہ میں نے آپ سے کہا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دانش اسکول کی بچیوں کو ہم آلریڈی مل چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، بہت ہی انہوں نے ہمارا نام عالمی طور پہ اونچا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، یہ وہ ادارہ ہے جو ان بچیوں کو جو بہت صلاحیت مند ہیں، جو آگے پڑھنا چاہتی ہیں بٹ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہم ان کو اسکالرشپس دیتے ہیں۔ اور مجھے بتاتے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت پیف کے تحت تقریباً 119,000 بچیاں آلریڈی اسکالرشپ حاصل کر چکی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، تقریباً 2 لاکھ بچیاں اس کے تھرو اسکالرشپ لے چکی ہیں۔ اور پیف میں ایک اسکالرشپ کے تحت تقریباً 13 بلین حکومت پنجاب دے چکی ہے اپنے بچیوں کو اسکالرشپ کے مد میں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ عائشہ غوث پاشا ایوان اقبال میں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے وہ اس تقریب میں گفتگو کر رہی تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایوان اقبال میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے اور اس کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف ہیں، اور عائشہ غوث پاشا کی جانب سے خواتین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ خواتین کا عالمی دن انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ خواتین کھلاڑی بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ خواتین کھلاڑی کھیل کے ساتھ باقی ذمہ داریاں کس طرح سے نبھاتی ہیں، صدرہ منیر سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے۔ جی صدرہ، بتائیے گا مزید۔ بالکل، آج خواتین کا عالمی دن ہے، بڑے جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، اور اس وقت میں بھی کچھ ایسی لڑکیوں کے درمیان موجود ہیں جو کہ کھلاڑی ہیں، کھیلتی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے کام کرتی ہیں، گھر گھرستی بھی کرتی ہیں۔ ایک لڑکی سے آپ کی بھی بات کراتے ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں، اسٹڈی کرتی ہیں، باسکٹ بال بڑا اچھا کھیلتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ننھی سی بیٹی ہے، اس کی بھی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ کرتی ہیں، کبھی مشکل پیش نہیں آتی؟ نہیں، ایسا کوئی مشکل نہیں آتی، کیونکہ جو میرے ان لاز ہیں، میری مدر ان لا ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، بہت زیادہ کوپریٹیو ہیں۔ میری بیٹی انہی کے پاس رہتی ہے اور وہ اس سے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کی اپریسیشن کی وجہ سے میں بہت اچھا پلے کرتی ہوں۔ بھائی ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ جی بالکل، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں اور قوموں کی عزت ہم ہی سے ہے۔ خواتین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہے کہ جب تک گھر سے سپورٹ نہ ہو اس طرح تب تک انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کھلاڑیوں سے آپ کی ہم نے بات کرائی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گھر والوں کی بھی سپورٹ ہے اور خواتین کبھی بھی کسی بھی میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ جی ہاں بالکل، خواتین کسی بھی میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ صدرہ منیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ خواتین وکلاء مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ جی ہاں، خواتین وکلاء کو روزانہ کی بنیاد پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز چودھری نعمان نور سے۔ نعمان نور، بتائیے گا خواتین وکلاء کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ خواتین کا عالمی دن ہے، میں اس وقت موجود ہوں سیشن کورٹ میں، جہاں پر جو ہے خواتین وکلاء میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ خواتین وکلاء جو ہے مرد وکلاء کے شانہ بشانہ مل کر کام کرتی ہیں، تو ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی میڈم، بتائیے گا، آپ یہاں پر جو ہے مرد وکلاء کے شانہ بشانہ مل کر کام کرتی ہیں، یہاں پر آپ کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا نام سمینہ طفیل ملک، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں اور اس وقت کیبنٹ ممبر بھی ہوں، آڈیٹر لاہور بار ہوں۔ آج جیسا کہ عالمی دن منایا جا رہا ہے عورتوں کا، خواتین کا، اس میں ایک مین میڈ سوسائٹی ہے ہماری، اس میں خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، جیسے کہ ہم ایڈوکیٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سب مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ ہم لوگ کیبنٹ میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں، پھر الیکٹڈ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن
फिर भी हमें जो है हम अपने आप में पूरी उम्मीद भी हैं, पूरी इत्मीद भी हैं, लेकिन फिर भी जो सोसाइटी है उसमें जो इलेक्टेड लोग भी हैं और जो दूसरे भी हैं उन्हें भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि भी ख़वातीन नहीं होती जब वो फील्ड में आ जाती हैं। यहाँ वकील मर्द और औरत का कोई कंसेप्ट नहीं है, वकील होता है, डॉक्टर होता है। जी आपने देखा कि उनका कहना था कि मर्द और औरत जो है हमें अपने हुकूक का भी पता है और जो है हमें अपने बहुत शुक्रिया नुमान नूर, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। औरत को सिन्फ़े नाजुक करार देने का ज़माना ज़ुनैरा अब हुआ है पुराना। मुआशरे में ऐसी ख़ातीन की कमी नहीं जिन्होंने मुश्किलात का डट कर मुकाबला ना किया हो और मिसाल ना बनी हो। जी हाँ बिल्कुल, ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून से मिलवा रही हैं निगार खुरम अपनी रिपोर्ट में। गजाला आलम 32 साल पहले बेवा हुई तो 3 नन्हे बच्चों के साथ सर पर छत थी, ना ही कोई जरिया रोजगार। लाचारगी आई लेकिन हिम्मत न हारी और मेहनत करने की ठान ली। अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए कभी सिलाई कढ़ाई की, कभी तालीम और तदरीस की। एक औरत एक खानदान होता है। अगर एक औरत हिम्मत करती है तो उसकी राह में कोई रुकावट नहीं आ सकती और उसके अज़्म के आगे कुछ चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। उसकी जो मंजिल है वो अपनी मंजिल पा के रहती है। किस्मत ने दिया साथ और मेहनत रंग ले आई। पढ़ लिख कर बच्चे तो काबिल हुए, खुद भी माशरे में बन गया मकाम। गजाला अब तकरीबात की मुंतजमीन के फराइज अंजाम देती हैं। कहती हैं आज भी माजी पर नजर दौड़ाऊं तो कांटों भरा रास्ता आसान न था। माजी के झरोकों में अगर मैं झांकूं तो मुझे जहाँ फूल भरे रास्ते नज़र आते हैं वहाँ मुझे कांटे भी बहुत सारे चुभे हुए नज़र आ रहे हैं। पर मैंने एक मेरे में हौसला था, एक मेरे पे ज़िम्मेदारी थी अपने बच्चों की, और दूसरा मैंने हौसला नहीं हारा। मैं अपने एक एतमाद के साथ बच्चों को न सिर्फ माँ का बल्कि बाप की भी शफकत दे के मैंने पाला। गजाला जैसी बाहिम्मत खातून को ही माशरा पेश करता है सलाम, क्योंकि ये साबित करता है कि औरत कमजोर सही मगर इरादा मजबूत कर ले तो सब कुछ तस्खीर कर सकती है। जी हाँ बिल्कुल, वजूद जन से है कायनात में रंग और ख़वातीन जो है वो मर्दों के शाना बशाना चलकर माशरे की तरक्की का हिस्सा बन रही हैं। यकीनन शहर की ट्रैफिक कंट्रोल करना भी कोई आसान काम नहीं। इस मुश्किल काम में खातीन भी मर्दों के शाना बशाना है। बाहिम्मत लेडी ट्रैफिक वार्डन्स भी इस काम में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। तफसीलात बताएंगी लबीबा अरशद। हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना, बज़ाहिर सिन्फ़े नाजुक मगर ख़वातीन की शमूलियत माशरे की तरक्की की ज़ामिन। लेडीज ट्रैफिक वार्डन्स भी मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रही हैं। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ ये बाहिम्मत ख़वातीन ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी खूब मेहनत करती हैं। लेडीज वार्डन्स का कहना है कि ख़वातीन मर्दों से पीछे नहीं और इन्हीं से माशरे में रंगारंगी है। बच्चियों के लिए यही मैसेज है कि वो जब घर से निकलें तो अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हुए घर से निकलें और उनको ये जज्बा होना चाहिए कि वो उन्होंने हर सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि हमसे है दुनिया। ख़वातीन के हकूक़ को उजागर करने का मकसद घर और बाहर की दुनिया में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है। ख़वातीन के हकूक़ के आलमी दिन को मनाने का मकसद उन बहादुर ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने अपने हकूक़ के हसूल के लिए जंग लड़ी। कैमरामैन फरहान शेख के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। ऐवान इकबाल में तकरीब मुनक्किद की गई है और इसी हवाले से सारा रज़ा खान इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं।
साल में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई और इस हवाले से गुलकारा सारा रज़ा खान परफॉर्म कर रही थी। अहम खबर शामिल करेंगे। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन की नर्सें इंसाफ के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन के मौक़िफ़ है कि महकमा सेहत ने पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नई भर्तियां की हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर शाकिर से। उमर शाकिर, बताइएगा कि बड़ी तादाद में नर्सें यहाँ पर मौजूद हैं इंसाफ के लिए, और क्या इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही? जी बिल्कुल, ये पंजाब भर से नर्सिंग इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन की जो नर्सिंग खवातीन है वो लाहौर हाई कोर्ट इंसाफ के लिए पहुंची हैं और इन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पंजाब हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत महकमा सेहत में जो है वो 17 और 18 ग्रेड की जो है वो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स भर्ती किए, जो कि पुरानी मुलाजमिन थी उनको जो है वो प्रमोट नहीं किया गया, जो कि पंजाब हुकूमत का गैर आईनी इक़दाम है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ के लिए इन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया है। जी, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे उमर शाकिर, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन की अहमियत को उजागर करने के लिए ऐवान इक़बाल में आज तकरीब मुनक्किद की गई है और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Parliamentarians, diplomats, their students, vice chancellors, teachers, female officers from Pakistan Armed Forces, police, rangers, nurses, doctors, high achievers, citizens group, and our friends from media world. Assalamu alaikum and good afternoon. I will just say a few words in English because we have our distinguished diplomats sitting here, and then I will immediately revert to Urdu. Thank you very much, ladies and gentlemen. This has been once again a wonderful event celebrating International Women's Day. And there is a lot to celebrate, as you have just heard and celebrated wonderful songs, celebrated our very high achievers from far-flung areas of Punjab, coming from very poor background, yet their performance excels. In no uncertain terms, they are far ahead of those who believe and think that education is their right and are not bothered about those teeming millions in this country, in this province, who are exceedingly intelligent, yet their parents do not have enough resources, financial resources, to pick up their education bill, health bill. You have seen young daughters from Danish School, and look at their financial background. You have seen that a woman from far-flung area of Punjab, today she is sharing the burden of her family through wonderful dispensation of Government of Punjab, interest-free loans being given to these young girls and women, so that they can start their own small business. They have, and they have made money, paid back their loans, receiving more loans, becoming more happier, becoming more richer, and paying back loans. And this is a circle which is in action all over Punjab, and this is how Pakistan can protect itself. Similarly, health insurance card of
program of Prime Minister Nawaz Sharif. Similarly, our skill development program. All this is happening here in this province, but is all well? No, all is not well. Is everything good? No, everything is not good. Is everything hunky-dory? No, that is not the position. And I would like to now deal with these challenges in a bit in our mother language. میرے انتہائی پیارے بچوں اور یہاں پر موجود آپ کے اساتذہ، پارلیمنٹیرینز، وزراء کرام، چیف سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے عظیم پاکستانی خواتین حضرات، میڈیا کے ہمارے بھائی دوست یہاں پر موجود ہیں۔ آج عالمی خواتین کا دن ہے، مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی صرف ایک پروگرام نہیں ہے، یہ ایک یہاں پر آپ کو موضوع کر کے کچھ تقاریر کرا کے اور کچھ یہاں پر گیت اور نغمے سنا کر یہ پروگرام ختم کرنے کا یہ نظام نہیں ہے۔ الحمدللہ ان 4 سالوں میں جو خواتین کے حقوق کے لیے، جو اس قوم کی بچیوں کے لیے حکومت پنجاب اور وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں جو حقیر خدمات کی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے مگر 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 2008 میں جب ہماری حکومت آپ کے ووٹوں سے قائم ہوئی تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا مسلم لیگ نون کی حکومت نے، وہ ایک بڑا انوکھا ایک پروگرام تھا، بڑا اچھوتا پروگرام تھا، جس کا کہ اس پورے خطے میں جنوبی ایشیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کا نام رکھا گیا 2008 میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ۔ 2 ارب روپے سے، اور یہ سننے والی بات ہے میری قوم کی عظیم بیٹیوں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، خواتین کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ 2 ارب روپے کی اس زمانے میں، آج سے کہہ لیجئے کہ 8 سال پہلے یہ پروگرام کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے پارلیمنٹری جہاں بیٹھیے ذرا ادھر آپ محو گفتگو ہیں، ذرا میری گزارشات سن لیں، پھر پارلیمنٹ میں جا کے اسمبلی میں جا کے آپ ذرا گفتگو کیجیے گا۔ یہاں پر کچھ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 2 ارب روپے کی خطیر اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، اس سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور آج یہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ 20 ارب روپیہ اس کی سیٹ بنی ہے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوا، اس سے کیا فائدہ ہوا وہ میں گنوانا چاہتا ہوں آپ سے، کہ آج اس فنڈ سے 1,75,000 اس صوبے کے نہیں بلکہ باقی صوبوں کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے، بڑی خوشی سے، کہ پاکستان بنتا ہے پنجاب سے نہیں خالی، پاکستان بنتا ہے خیبر پختونخوا سے، سندھ سے، بلوچستان سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے پاکستان بنتا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم نے ان کو بھی شریک کیا، اور 1,75,000 بچے اور بچیاں اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور 2008 سے لے کر آج تک اس کی آمدن سے ان بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے 11 ارب روپے کے وظائف دیے جا چکے ہیں، 11 ارب روپے کے۔ اور یہ بچے اور بچیاں ہیں کون؟ عظیم پاکستانی ماں اور ان کے والدین کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں،
मगर अजीम पाकिस्तानी होने के बावजूद और रिज़्क़ हलाल कमाने के बावजूद वो अपने बीमार बच्चों और बच्चों की दवाई का इंतज़ाम नहीं कर सकते, अपने इन बच्चों और बच्चों की तालीम का इंतज़ाम नहीं कर सकते। यही वजह है कि 70 साल बाद आज कायद का पाकिस्तान, जिसको हमने एक नारे के तौर पर इस्तेमाल तो किया, लेकिन कायद के हकीकी ख्वाब को हकीकी शक्ल देने के लिए हमने खाल खाल काम किया। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान जो लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से मार्ज़ वजूद में आया था, जो कायद आज़म की अजीम तहरीक के नतीजे में हिंदुस्तान से कटकर दुनिया के नक्शे पर उभरा था, वो 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में भी इस खत्ते के कई ममालिक से आगे था और दुनिया के आज तरक्की पजीर ममालिक के हम पल्ला था। लेकिन चूंकि हमने कायद के फरमुदात को भुला दिया, अल्लामा इकबाल के बहुत शहरकुन मशहूरकुन इशार के पैगाम को भुला दिया, हम कई कौमों से आज पीछे हैं। एक ज़माना था कि हिंदुस्तान के मुकाबले में हमारा रुपया, उसकी कदर ज़्यादा थी। आज हिंदुस्तान का रुपया हमसे कहीं आगे जा चुका है। मेरे अजीम कौम की बेटियों और बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं कह ये रहा हूँ कि चूँकि हमने कायद और इकबाल के अफकार को, फरमुदात को एक तरफ कर दिया और छीना जब्ती और सिफारिश रिश्वत को सिक्का राज वक्त बना दिया, यही वजह है कि हम उन अक़वाम से जो हमसे पीछे थी, आज वो हमसे आगे निकल गई और हमसे पीछे रह गई। मगर हिम्मत हारने की बात नहीं है। यही वो पीस का प्रोग्राम जिसकी मैं अभी चंद लम्हे पहले आपको तफसील बता रहा था कि 1,75,000 बच्चे और बच्चियां, इनमें से जो कौम की बेटियां हैं वो 1,20,000 उनको वज़ाइफ मिल रहे हैं। 1,20,000 बच्चियों को वज़ाइफ मिल रहे हैं 1,75,000 में से। और यहाँ पर पीफ के स्कॉलर्स को बैठे, कोई डॉक्टर बना पीफ का, कोई है यहाँ पे? कौन? आइए बेटा, ये पीफ स्कॉलर डॉक्टर बन चुकी है, जोरदार तालियां लगाएं इसके लिए। अच्छा, सॉरी, फास्ट में पढ़ी। जरा थोड़ा सा बेटी बताइए कि पीफ कहाँ से शुरू किया, सफर कहाँ खत्म किया, बताइए जरा। मैंने फैल्कन कॉलेज आगे आ जाओ। मैंने फैल्कन पब्लिक स्कूल ओकाड़ा से एफएससी की और उसके बाद मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो मुझे पीफ के थ्रू मिली और पीफ मेरी फ़ीस पे करता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला ने बहुत जो है हेल्प की है हमारी। बेटी, ये मेरा शुक्रगुजार होना आपका नहीं बनता, ये मेरा फ़र्ज़ था। कौन का फ़र्ज़ था कि आपको लेकिन हम सियासतदानों ने, अफसरशाही ने और इस मुल्क की तकदीर बदलने वालों ने, जिनको हम अशराफिया कहते हैं, मुझ समेत 70 साल में ऐसी कौम की अजीम बेटियों को, जो कि नायाब गौर थी और हैं, वो अपने महल्लों और देहातों की धूल में गुम गई कि उनके माँ बाप के पास रिज़्क़ हलाल कमाने के बावजूद वो वसाइल नहीं थे कि आज ये बच्ची फ़ख्र से कह रही है कि मैं फास्ट पे पढ़ रही हूँ। इसी तरह हज़ारों लाखों बच्चियाँ और बच्चियाँ इस सूबे में, पाकिस्तान के अंदर, जो कि इंतहाई काबिल, ज़हीन और फ़तीन हैं, वसाइल न होने की बिना पर वो अगर आज डॉक्टर्स ना बन सकी, वो अगर आप इंजीनियर्स ना बन सकी, वो प्रोफेसर ना बन सकी, वो नर्सेस ना बन सकी,
وہ اس معاشرے میں اپنا رول ادا نہ کر سکی، اس کا واحد مجرم اس ملک کی اشرافیہ ہے، جن میں میں بھی شامل ہوتا ہوں۔ میری بیٹیوں اور قوم کے بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم نے پاکستان کا نقشہ بدلنا ہے، آپ کا کیا بیٹا نام آپ کا؟ ختیجہ انور جیسی لاکھوں ختیجہ اور لاکھوں اس قوم کی بیٹیاں، ان کو ہمیں وسائل مہیا کرنے ہوں گے تاکہ پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے۔ یہ ہے آج اس کانفرنس کا نقطہ انتہا۔ اور آپ ایک اور بات کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اکاڑا سے ہیں سر، وہاں سے یہ اکاڑا سے بیٹی آئی ہے وہاں سے، اور دیکھیے ایک منٹ، دیکھیے اگر پیف اللہ تعالیٰ نے ان کا وسیلہ بنا دیا، اگر پیف نہ ہوتا تو کیا حکومت اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتی؟ یہی وہ شکایت ہے آج اقبال کو اور قائد کو، وہ اپنی قبروں میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں کہ اس ملک کے لیے جو ہم نے کچھ کیا، وہ پاکستان جو ہم نے بنایا، وہ لاکھوں شہید جن کے خون سے پاکستان کی آبیاری ہوئی، ان کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میری قوم کی بیٹیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئیں آج اس پروگرام کے حوالے سے ہم آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو پابند کروں، نواز شریف اپنے آپ کو پابند کرے، عمران خان اپنے آپ کو پابند کرے، اور وزراء اور سیاستدان اور جرنیل اور جج سب اپنے آپ کو پابند کرے۔ جرنیل اور جج اور اشرافیہ اور تاجر اور بڑے بڑے امیر اور کبیر لوگ، وہ اپنے آپ کو پابند کریں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں اور بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، قوم کی ان بیٹیوں کو بھی اسی طرح تعلیم دلوائیں گے، تب پاکستان آگے بنے گا۔ اسی طریقے سے وہ جو خاتون آئی جنہوں نے کہا کہ میں نے 15,000 کا قرضہ ملا، میں نے رزق حلال کمایا پھر واپس کیا، پھر 25,000 کا قرضہ ملا، پھر میں نے اور محنت کی اور اس کو واپس کیا، پھر میں نے اور قرضہ لیا۔ یہی پنجاب کا پروگرام ہے جو اس کو کہتے ہیں خادم اعلیٰ سیلف امپلائمنٹ اسکیم۔ اس کے ذریعے آج دیکھیں کتنے فخر سے وہ خاتون بتا رہی تھی کہ میں نے سارا قرضہ واپس کیا اور میں آج الحمدللہ وسائل یافتہ ہوں، اپنے خاندان کا پیٹ پالتی ہوں۔ مجھے بتائیں میری قوم کی بیٹیوں، یہ سبق آپ کو حاصل کرنا چاہیے کہ وہ غیور ماں اور ایک یعنی کوئی امیر گھرانے سے تعلق نہیں، غریب گھرانے سے تعلق تھا، تبھی تو 15,000 کا قرضہ لیا اس نے، اور آج وہ کتنے فخر سے بتا رہی تھی کہ میں نے یہ قرض واپس کیا اور مزید قرضہ لیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ تو پنجاب حکومت کا قرضہ ہے نا بغیر سود کے، اگر یہی ماں کسی بینک سے قرضہ لیتی 30-40 ہزار روپے کا اور کسی حادثے کی بنا پر خدا نہ خواستہ کوئی اور ایکسٹریٹس فیکٹر ہو جاتے ہیں زندگی میں، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی فصل تباہ ہو جاتی ہے، کبھی کاروبار میں مندہ ہوتا ہے، مال نہیں بکتا، کوئی جینوئن ریزن بھی ہوتا ہے، تو اگر کسی بھی جائز وجہ کی بنا پر اگر وہ اپنا قرضہ بینک کو ادا نہ کر پاتے تو کیا ہوتا؟ FIR اور خدا نہ خواستہ اس ماں کو تھانوں کی ہوا کھانی پڑتی۔ اور اس کے مقابلے میں اس ملک کے اندر وہ امیر ترین لوگ، امیر کبیر ترین لوگ جنہوں نے اس ملک کے اندر آج ان کی کوٹھیاں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، ملیں بھی ہیں، اور باہر بھی بہت پراپرٹی، اندر بھی بہت پراپرٹی، اس کے باوجود اس ملک کے غریب ملک کے 300-400 ارب روپے قرضے ہڑپ کر کے وہ آج اشرافیہ بنتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں اور بھاشن دیتے ہیں ایمانداری کا، محنت کا اور دیانت کا۔ ایسے امیر ترین لوگ جنہوں
جنہوں نے قرضے معاف کروائے اور ان بچیوں کا حق کھایا، ان بچوں کا حق کھایا، غریب کا حق کھایا، یتیم کا حق کھایا، ایک بیوہ کا حق کھایا، پاکستان کو کنگال کیا. اگر ایسے لوگوں نے قرضے معاف کروائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ بیٹھے ہیں پولیس افسر، ان کی کیا ہمت کہ ان کے خلاف FIR کروا دیں. یہ بیٹھے ہیں جج صاحبان، ان کی کیا مجال کہ ان کے خلاف کیس چلے. ہاں کیس چلتا ہے ایک یتیم بچی کے خلاف، ایک بیوہ کے خلاف جو چھوٹا سا قرضہ لیتی ہے اور اگر ادا نہیں کر پاتی تو اس کے خلاف پورا بینک اس کے گرد چکر کاٹتا ہے کہ پیسے ہمارے حوالے کرو ورنہ تھانے بھجوائیں گے. اور جنہوں نے اربوں خربوں اس ملک کے لوٹ لیے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آج دس انٹرنیشنل وومنس ڈے از آل اباؤٹ پاکستان's چیلنجز. ہمیں باہر سے کوئی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. ہمارا مذہب ہمیں ہر چیز خود بتاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اسوہ حسنہ وہ ہمیں ہر چیز بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے میں عزت کا مقام بنانا ہے، کس طریقے سے معاشرے میں آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا. ٹھیک ہے 70 سال میں وقت بہت ضائع ہوا اور وسائل بہت لوٹے گئے اور شفاف احتساب کے بغیر نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن، شفاف اے پولیٹیکل اور ابو بورڈ احتساب کے بغیر کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر ہم اس احتساب کا نظام، شفاف احتساب کا نظام ہم اپنے اوپر لاگو کرتے، چاہے وہ قاضی ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا گورنر ہے یا جرنیل ہے یا جج ہے یا کوئی بڑا ایک امیر کبیر تاجر ہے، اگر شفاف احتساب کا نظام ہو تو جو قائد کا خواب تھا، جو علامہ اقبال کی سوچ تھی کہ وہ پاکستان جہاں پر سب کو زندگی بسر کرنے کے برابر کے مواقع ملے، جہاں پر ہر ایک کو معاشرے میں ترقی کرنے کا پورا حق حاصل ہو اور امانت، دیانت اور محنت سکہ راج الوقت ہو، نہ کہ سفارش، دھونس اور دھاندلی. بدقسمتی سے یہاں پر الٹا پہیا چلا، جس کی بنا پر آج ہم یہاں پہنچے ہیں. لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اگر اتنے خدشات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے اور سب کے مشترکہ تعاون سے اگر 5 مارچ کو اسٹیڈیم میں ہم نے ایک شاندار کرکٹ میچ کروایا اور تمام مخالفین پاکستان کے ان کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، تو اسی طریقے سے میرے بزرگوں، بھائیوں اور قوم کی بیٹیوں، اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. آج ایک بات بلکہ 2 باتیں سنا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک پرائم منسٹر نواز شریف انشورنس کارڈ کی اسکیم پنجاب میں اس کا اجرا ہو چکا ہے. 4 اضلاع میں یہ پروگرام شروع ہو چکا اور پورے پنجاب میں انشاءاللہ اس سال کے آخر میں یہی وعدہ ہے ہماری جو بیٹی ہے ڈاکٹر سائرہ کہ میں اس سال کے آخر میں اس پروگرام کو پورے پنجاب میں پھیلا دوں گی. اس کے لیے 10 ارب 12 ارب روپے درکار ہیں، وہ انشاءاللہ ہم مہیا کر رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس صوبے میں اس پروگرام کے ذریعے اس سال کے آخر تک تقریباً 80 لاکھ 80 لاکھ جو ہمارے جو بھائی بہن، مائیں، بچے جن کو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے علاج کے لیے ان کو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے. اس کی ان سے جس پرائیویٹ اسپتال میں جائیں گے جو کہ نوٹیفائڈ ہیں، وہاں پر آپ جا کر اپنا علاج کرا سکیں گے اور اس کے بدلے میں نواز شریف کو یا مجھ سے
ایک ہی آپ سے چاہیے کہ آپ دعا کریں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بلندیوں تک لے جائے اور پاکستان کو عہدے سریا تک اس کا مقام پہنچ جائے. اس کے لیے 10-12 ارب روپے اس سال ہم خرچیں گے اور اس کا فائدہ اس 80 لاکھ کی آبادی میں تقریباً 57 لاکھ خواتین اور بچیوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ ان کو جو بیمار ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا. اور جس طرح یہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جادو ہو جو سڑ سڑ کے بولے، اسی طریقے سے یہ ہیلتھ انشورنس اسکیم جو ہے پورے پنجاب میں یہ انشاءاللہ 36 اضلاع میں یہ اس کا پھیلاؤ ہو چکا ہوگا اور آپ انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علاج آپ اچھا ملے گا اور دعائیں آپ کی شامل حال ہوں گی تو پاکستان آگے بڑھے گا. دو باتیں آپ کو بتائیں کہ ایوان اقبال میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی لاہور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے لاہور کی دنیا.